لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: وأما حق ولدك يا ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك. صلوات بر محمد آل محمد. گفتگو ہماری چل رہی تھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کہ اس بیان پر جو رسالۃ الحقوق کے نام سے مشہور ہے، اور ایک دن تو اس سال، ایک دن تو باپ کے حق پر بات ہوئی، پھر 3 دن بعد چلی کہ بیٹے کا حق جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر کیا ہے، اور کل آتے آتے بیٹے کے حقوق میں یہاں تک بات پہنچی کہ سب ذمہ دار ہیں، اور مین اس میں ہے تربیت، اولاد کی تربیت یہ ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کل اگر آپ کو روایات یاد ہوں تو دونوں روایتیں بیان کی گئیں کہ اگر کوئی ایسا طریقہ اپناتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے نالائق نکل جائیں، آنکھ کی منزل پر آ جائیں، تو ایسے ماں باپ پر روایت میں لعنت کی گئی ہے۔ کل آپ کو میں نے وہ روایت سنائی۔ اس کے برعکس بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ لائق نکل جائے، مفہوم یہ ہے، تو رحم اللہ ایسے انسان پر رحم کرتا ہے۔ پھر یہ بات کل یا پرسوں آئی تھی کہ ہم کو قیامت میں بھی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنتی ہو جائیں گے، تو وہاں ضرورت ہے کہ رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو۔ تو اب وہ رحمت کس ریشیو سے ہمارے شامل حال ہوگی؟ روایت کہتی ہے کہ پھر کل کو قیامت میں حکم خدا ہوگا کہ سب کے بچوں کی فائل نکالو، جو اپنی اولاد کے ساتھ جتنا مہربان رہا ہے اسی ریشیو سے آج ہم قیامت میں اس پر رحم کریں گے۔ بہت خوش ہو رہے ہو نا؟ صلوات بر محمد۔ یہ ہو گئی بات۔ پھر کل جو آخری بات آئی کہ ٹھیک ہے کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ایک چیز اور نقل کرنے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ ایک حق اس میں تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، نکو، گڈو، پپو، ہے نا، یہ سب بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو اور اس کی اچھی تربیت کرو، اور باقاعدہ بتایا گیا کیا نام سب سے بڑھیا ہے۔ سب سے بڑھیا نام وہ ہے جو اللہ کی بندگی کی پر دلالت کرتا، جیسے عبداللہ ہے نا، عبد الرحمن،
اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور سب سے بڑھ کے ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس، حضرت نے کہا بھائی سنا لڑکا ہوا تمہارے؟ اور ایک صاحب کئی دن سے کہہ رہے تھے ہمارے لڑکے کا نام بتا، کل قرآن سے نکال کے لائے پھر وہ ملے ہی نہیں، لیکن اب اگر اس وقت خود یہ سن لے کیا رکھنا ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، امام نے اس سے پوچھا سنا تمہارے لڑکا ہوا ہے؟ کہا جی مولا۔ کا کیا نام رکھا؟ فرمایا اس نے عرض کیا محمد۔ جیسے ہی اس نے کہا محمد، حضرت نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور جھکتے چلے گئے، محمد محمد محمد۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب جب محمد نام رکھا ہے تو خبردار اس کو پھر ڈانٹنا واٹنا مت، اس پر آواز بلند مت کرنا۔ تو سب سے بڑھیا نام تو رسول اللہ کا نام ہے، امیر المؤمنین کا نام ہے۔ ایک شخص آ کے پوچھتا ہے چھٹے امام سے، کہتا مولا ہم لوگ اپنے بچوں کا نام آپ لوگوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، علی، حسن، حسین، موسیٰ، جعفر، آپ کے نام پر نام رکھ دیتے ہیں، کیا اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا، ہوگا کچھ؟ حضرت نے فرمایا یقیناً، حل الدین الا الحب، ہمیں دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو ایک یہ حق بھی ہمارے اوپر ہمارے بچوں کا ہے کہ ہم ان کا نام اچھی طرح سے رکھیں۔ ایک بات نہ یہ کہ بچے، بلکہ قرآن کہتا ہے کسی کو بھی، جیسے وسیع حسن صاحب ہیں فرض کیجئے، میرا ایک ہی نام ہے، ہاں یہ بتا دیں ہم، یہ مثال ہے۔ ایک نام جو میرے بڑے بھائی کا نام عقیل تھا، میرا نام کفیل رکھا گیا، چلا نہیں، ہاں وہ چلا ہی نہیں الحمدللہ جائے گا۔ اس کے علاوہ میرا کوئی، مثلا میرا نام ایک ہے وسیع حسن اور دوسرا نام ہے کیا ہے، چراغ علی، مثال کے طور پر چراغ۔ تو اب صاحب وہ چراغ مشہور چراغ سے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ہم کو کھل رہا ہے یار یہ کون سا نام ہے چراغ، یہ کون سا نام ہے؟ قرآن کہتا لا تنابزوا بالالقاب، روایت کہتی ہے کہ اپنے لوگوں کو پکارو تو جو اس کو نام پسند ہو اس نام سے پکارو۔ صلوات، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو بہرحال تو ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کی کیا ہے؟ تربیت کی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کل ایک روایت سنائی تھی نا، کوئی آدمی اس دنیا میں چھوٹ والا نہیں ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر انسان چرواہا ہے، کل چرواہے کی پوری ڈیفینیشن بیان کی گئی، اور سب سے قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راعٍ علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، والمرأة راعیۃ علی اہل بیت بعلہا، اور عورت جو ہے اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے بچوں اور اس کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے۔ حاکم انسانوں کے جس کی تک اس کی حکومت ہے ذمہ دار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جیسی اوقات ہے نا، ویسے ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، ان کی پرورش کر لے جائیں، ہمارا کام ہو گیا۔ ہم کو مسجد کا امام بنا دیا گیا، تو اب ہم اپنے بچوں تک محدود نہیں ہیں، جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں ان کو دین بتانا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم کو امام جمعہ بنا دیا گیا، تو اب جتنے لوگ جو ہے وہ ہمارے ہاں آ رہے ہیں 5 کلومیٹر کے دائرے میں، ان تک صحیح دین پہنچانا ہماری بولیے ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ ذمہ داری سمجھتے ہیں، نام بھول رہا ہوں مگر سن لیجئے، صلوات بر محمد، ذمہ داری مرجع تقلید تھے، نہیں معلوم جو ہے وہ ذہن سے نام نکل، بڑی عظیم شخصیت تھی، بڑا نام ان کا۔ تو آخر عمر میں آنکھیں بھی کمزور ہو گئی، بہت کمزوری بھی ہو گئی، تو بہت ملتے نہیں تھے، شام کے بعد تو ملنا ہی بند کر دیا۔ تو وہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا تو دیکھا ایک صاحب امامہ لگائے ہوئے، عجیب طرح کا مڑا توڑا امامہ، قبا بھی کوئی ڈھنگ کی نہیں، پھٹی پرانی ٹائپ کی، ایسا ہی آدمی دکھ رہا۔ بھیا کہیے کہ وہ ملنا ہے آغا سے، مرجع سے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو آرام فرماتے ہیں، کہا ایسا ہے میرا نام بتا دو، اگر انہوں نے منع کر دیا میں واپس چلا جاؤں۔
بتا دو تم صرف. اب وہ خادم آیا, کرنے کے صاحب وہ کوئی صاحب آئے یہ نام بتا رہے, کہاں ہے کہ دروازے کا پکڑاؤ مجھ کو. اس عمر میں پکڑا کر کے کسی صورت سے خود دروازے پر آئے, آؤ آؤ یار تم اتنے دن سے کہاں تھے, گلے لگایا لے کے آئے. اب خادم کہتا کہ اس عمر میں, اس کمزوری میں, اس بیماری میں یہ پھٹیچر آدمی بظاہر جو دکھ رہا ہے, یہ کون ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مرجع اتنا احترام کر رہا ہے. اور بھی دو ایک لوگ, تو لوگوں نے کہا صاحب سمجھ میں نہیں آیا, کہ معلوم ہے یہ کون ہے, یہ میری پوری مرجعیت, میں اس کو ثواب دینے کو تیار ہوں اگر یہ اپنی خدمت میرے حوالے کر دے ثواب کو. یہ ہے کون, کہ یہ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے. ایک وقت آیا نجف میں کہ اب ٹھیک ہے, اب چلو اپنے اپنے علاقے میں کام کیا جائے. تو یہ جو ہے وہ چلے, اور اس کو اپنے علاقے کا مرجع ہونا تھا جس قابلیت میں تھی. تو اس زمانے میں جو ہے وہ یہ فلائٹ سے تو تھی نہیں, ٹرین بھی نہیں تھی, بسیں وغیرہ بھی نہیں, گدھا خچر گھوڑا, تو لوگ چلتے تھے, دن بھر چلتے تھے, پھر کوئی گاؤں واؤں مل گیا راستے میں, وہاں رک گئے. یہ بیچارے اب جا رہے ہیں جناب بن کے, آیت اللہ بن کے اپنے علاقے میں, تو راستے میں کوئی گاؤں ملا, وہیں رات کو رک گئے. وہاں اندازہ ہوا ارے یہ تو عجیب گاؤں ہے. کیا ہے اس گاؤں کی خصوصیات, کہ یہ سارے گاؤں والے علی اللہ ہی ہیں. علی اللہ ہی مطلب حضرت علی سلام اللہ علیہ کو خدا ماننے والے. انہوں نے کہا, اب یہ کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے اوپر اس گاؤں میں رہ کر کے ان کو ٹھیک کرنا واجب ہے, یا مجھ کو اپنے علاقے میں جا کے آیت اللہ کہلوانا. صلوات بر محمد. یہ جب درد ہوتا ہے آدمی کو, کہنے لگے فیصلہ کیا انہوں نے. اچھا بہرحال علی کو اللہ مانتے ہو, لیکن بہرحال تھے تو کچھ. یہ پہنچ گئے صاحب, انہوں نے کہا بھیا ایسا ہے, میں نجف سے آیا ہوں اور مجھ کو شوق ہے بچوں کو پڑھانے کا, تو اگر آپ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو بھیج دیا کیجئے مسجد میں, ایک جگہ کوئی بتا دیے مسجد میں رہنے کی, کھانا دے دو گے تمہارا شکریہ, نہیں دو گے اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو قرآن کچھ پڑھا دوں, فری کا مولوی کس کو برا لگے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. اس آدمی نے اپنی زندگی اس گاؤں میں ختم کر دی, چھوٹے سے, لیکن آج اس گاؤں کے لوگ, اب لڑکے وہ جو جوان ہوئے, زبردست ان کا عقیدہ امامت, زبردست دین, سمجھ گئے آپ, مومن مخلص. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اس گاؤں کی خدمت کا ثواب مجھ کو دے دے, میں اپنی پوری مرجعیت کا ثواب ان کو دینے کو تیار ہوں. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جن کو درد ہے قوم کا, ہے نا. تو جب ایک عالم کو اتنا درد ہو سکتا ہے قوم کا, تو امام وقت صلوات بر محمد دھیرے دھیرے یہاں آ رہا ہے, تو امام وقت اس کے اندر کتنا جذبہ ہوگا قوم کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے نا, تو ہم کتنوں کے باپ ہیں, کسی کے 2 لڑکے, کسی کے 4 لڑکے, ہاں کسی کے جو ہے وہ 1 ہے, کسی کے 5 ہے, تو جس کی جیسی حیثیت ہے وہ اپنا کر رہا ہے. پیش نماز ہو گیا, اس کی حیثیت بڑھ گئی. امام جمعہ ہو گیا, اس کی ذمہ داری بڑھ گئی. مرجع ہو گیا, اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی. کسی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیج دیا, تو جتنے علاقے میں ان کو مبعوث کیا گیا ہے ان تک تربیت ان کی کرنا اس نبی کی ذمہ داری ہے. کل میں نے آپ کو سنائی نا, قرآن نے نبی کے لیے بھی کیا کہا, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلم. ہم جو نبی بھیجتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ تم کو پہلے پاک کریں, پھر تم کو تعلیم دیں. تو نبی کا کام یہ ہے نا. اسی لیے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ معلمی کار انبیاء ہے. ٹیچرز لوگ اپنے کو ہلکا نہ سمجھیں, سارے عہدے ایک طرف, ماسٹر ہونا ایک طرف. صلوات بر محمد وعلی, یہ انبیاء کا کام ہے. اب کسی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا, تب اس کی ذمہ داری پھر پوری دنیا کی ہے. رحمت للعالمین اس دنیا سے چلے گئے, بولیے, تو اب دین پہنچانا جو ان کی جگہ آئے گا اس کی ذمہ داری ہے. اب چاہے آپ کا گھر جلا دیا جائے, چاہے آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے,
تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جب یہاں تک آپ آ گئے تو بس ایک حدیث سن لیجئے. ڈاکٹر صاحب کئے بچوں کے باپ ہیں آپ؟ ایک. انور صاحب کئے بچوں کے باپ ہیں آپ؟ جو میری نالج میں ہے، اندر والا نہیں معلوم. دو ہے نا. مسکین صاحب کئے بچوں کے باپ ہیں؟ تین. ہماری آپ کی اوقات یہی ہے نا. ہم 2 بچوں کے باپ ہیں، 4 بچوں کے باپ ہیں، 1 بچوں کے باپ ہیں. لیکن رسول اللہ امیر المومنین، یہ میری اپنی جیب کی بات نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، ہے نا. تو جو ذمہ داری ہماری آپ کی اپنے بچوں پہ کہی ہے، وہی ذمہ داری امام کی، پیغمبر کی امت کے تئیں ہے. اب سمجھ میں آیا لڑکا آپ کا باپ کتنا بھی نالائق ہو، باپ مرتے مرتے چاہتا ہے ٹھیک ہو جائے. یہی مزاج تو ائمہ معصومین کا ہے، یہی مزاج تو اہل بیت کا ہے. تو اب اپنے زمانے میں امت کے باپ رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد امت کے بعد مولا، مولا کے بعد امت یتیم ہے. پھر کون ہے؟ امام وقت امت کا باپ ہے. اب مولا کے بعد کون باپ امت کا؟ امام حسن. امام حسن کے بعد کون امت کا باپ؟ امام حسین. آج بھی کوئی امت کا باپ ہے کہ نہیں ہے نا. ہمارا امام جو ہے وہ امت کا. پرسوں تھوڑا سا یتیم پر بات آئی تھی نا، ایک حدیث سن لیجئے. روایت کہتی ہے کہ وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيُتْمِ، اور اس یتیمی سے بڑھ کے، یعنی باپ جس کا نہ ہو، ماں جس کی نہ ہو، یتیم ہے. وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيُتْمِ، اس یتیمی سے بڑھ کر کے وہ یتیمی ہے کہ انقطع عن امامہ، کہ جو انسان اپنے امام سے جدا ہو جائے، اپنے امام تک رسائی نہ ہو. تو اب اس وقت ہم لوگ کیا ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے نا. تو گویا کہ ایک طرح کی یتیمی ہے. اب اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اب اس دور میں اگر کوئی امت کی تربیت کرتا ہے، اس کو اس کے امام سے جوڑتا ہے، اب سمجھے آپ دور غیبت میں مرجعیت کی عظمت کیا ہے. صلوات. مگر اس کو ادھر نہیں جانا ہے، آج اس کو جہاں جانا ہے. تو اپنے دور میں امام حسین امت کے بولیے باپ. امام حسین کے بعد امت کا باپ کون؟ امام سجاد. باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی صحیح تربیت کرنا. لیکن سارے باپ ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک باپ یہ ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے صاحب، 15 لاکھ روپے مہینے کی آمدنی، بیٹے کو جیسے چاہیے جہاں چاہیے پڑھائیے، ہے نا. ایک باپ وہ ہے، نو پرابلم. ایک باپ وہ رکشا چلاتا ہے، شام کو 400 روپے بیچارے کو ملتے ہیں، وہ اپنے بچے کی فیس ادا کرے یا جو ہے اس کو کھانا کھلائے. تو باپ کے حالات مختلف ہوتے ہیں نا. ویسے ہی امت کے باپ جو ہیں ان کے بھی حالات مختلف ہیں. رسول اللہ کا دور اور تھا، امام حسن کا دور اور تھا، امام حسین کا دور اور تھا. میں پہلے ادوار آپ کو سمجھاؤں، پھر آپ کو سمجھاؤں کہ جس کا کلام ہم کئی سال سے چل رہا ہے، امام سجاد کا کلام 12 سال سے جس کے کلام پر گفتگو ہو رہی ہے. آج ایک آدھ لوگوں نے فرمائش کی کچھ مولا کے بارے میں بھی کہیے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آج میں اسی طرف گھما دیتا ہوں. ایک اچھی سی صلوات پڑھیے، پہلے حالات بتاؤں کہ امام کے زمانے میں تھے کیا، پھر کیسے تربیت کی ہے. صلوات ہے نا. لیکن اس کے پہلے آپ شروع سے چلیے گا. اور اب شاید یہاں صلوات الوات، لیکن کان پورا میری طرف آپ کا ہونا چاہیے. ذرا سا آپ چوکے گئے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو وہ آتی ہے زبان کہ نہیں، بھوجپوری نہیں آتی نا. جو ادھر گورکھپور کی طرف، بہار کی طرف، ارے وہ اب تو سب کو آتی ہوگی بھائی. یو پی میں کعبہ تو سنا ہے نا، وہی والی زبان آتی ہے. تو میری عادت ہے راہ چلتے، تم نے بھی اگر گاڑی میں دیکھا ہوگا، بورڈ پڑھا کرتا ہوں، کہیں کچھ لکھا ہے پڑھا کرتا ہوں، راستے میں چلتا ہوں ٹرکوں کے پیچھے لکھا رہتا ہے وہ پڑھا کرتا ہوں میں. کبھی کبھی بڑی بڑھیا بات دکھ جاتی ہے. تو وہ ایک بڑی گاڑی لمبی لاری جا رہی تھی، قریب 18 چکے کیا ہوتے ہیں، 22 چکے نہیں، بڑی لمبی. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا سکلت گیلا. سمجھے نہیں سمجھے؟ ترجمہ کروں.
मतलब وہ گاڑی کہہ رہی ہمارے قریب مت آنا، قریب آئے تو نکل لو گے، ہے نا، سٹلا یعنی سٹے، قریب ہوئے گئیلا، چلے جائیں گے آپ، اوپر نکل لیں گے۔ وہی حال آج اس مجلس کا ہے، ذرا سا بھی بے توجہ ہوئے سٹلت گئیلا، آنکھ لگی کہ مجلس نکلی ہاتھ سے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اب آپ چلیے کہ یہ سماج کیا تھا، پیغمبر نے اس کو اٹھا کے اس پستی سے کہاں پہنچایا، پھر امام سجاد کا زمانہ آتے آتے یہ سماج کہاں پہنچا، اور اس ماحول میں امام نے تربیت کی ذمہ داری کیسے نبھائی، یہ پورا خلاصہ ہے۔ صلوات، سمجھ میں آ گئی مجلس روٹ کیا ہے؟ پیغمبر کا زمانہ جس دور میں رسول اللہ ہے، وہ دور کیا تھا؟ جہاں لوگ اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، 2-4 دفن کر دیا۔ اب بعد میں پیغمبر، اب یہ میں بہت اس میں نہیں ہوں، واقعہ نہیں سناؤں گا، وقت بھی نہیں ہے، کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ بشریت کتنی کھائی میں جا چکی تھی، جہاں باپ اپنی اولاد کو زندہ، بولیے، درگور کر دیتا تھا۔ یوٹیوب کا زمانہ ہے، بہت دیکھتے ہوں گے آپ، شیر، اس کا کام کیا ہے؟ کھا جانا نا۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے بھی کہ شیر کا بھی حال یہ ہے کہ بچے پہ حملہ نہیں کرتا۔ اکثر یہ ہوا کہ بچے کو اپنی جو ہے وہ پرورش میں لے لیتا ہے، اسی برادری کا اگر کوئی دوسرا حملہ کرنا چاہے تو مقابلہ کرتا ہے نا۔ یہ حال جانوروں کا ہے۔ یہ عرب لوگ اس زمانے میں جانور سے بھی بدتر تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ، بولیے، درگور کر دیتے تھے۔ تو اب آپ سمجھئے سماج کتنی کھائی میں تھا، وہاں سے رسول اللہ نے نکالا اور اس بلندی پر پہنچایا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب مولا اچھا یہ بتائیے جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مومن تھے کہ نہیں تھے؟ ایک روایت صرف سن لیجئے، روایت کہتے ہیں اگر سارے دنیا کے مومنوں کا ایمان ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے پہ رکھا جائے لرجع، تو وہ وزنی ہوگا، پبلک کا ایمان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ توجہ ہے۔ اب اگر یہ روایت میں جو نقل کرنے جا رہا ہوں نہج البلاغہ سے ہے، تو اب اگر کہیں مولا کی زبان پہ ہمارے باپ اس طرح کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ابو طالب نہیں ہے، اس کا مطلب اس سماج کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ حضرت ابو طالب کی بات ہو رہی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56، امیر المومنین اس زمانے کے لوگوں کے ایمان کو بیان کر رہے، صحابہ کرام کے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّ، کس بستی میں تھا یہ سماج جو اپنی بیٹی کو مار رہا تھا، اب کہاں پہنچایا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ گھوٹالے جو ہے، کوئی ملک بچا نہیں جہاں گھوٹالہ نہ ہوتا ہے نا۔ آج کل میں ایک سیریل دیکھ رہا ہوں، اس کا نام ہے باسپورس، اور یہ ریئل اسٹوری کو فلمایا گیا ہے۔ تو اس میں جو قاضی صاحب ایک ہیں، وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے تھے، آگے بڑھتے بڑھتے معلوم ہوا کہ ان کا داماد بھی اسی میں آئے، وہیں سے ڈھیلے پڑ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ آج والی قسط میں یہ راز کھلا کہ پھر ان کو کچھ خوف خدا ہوا، کیا ہوا، تو بعد استعفیٰ بھی دے دیا اس میں، بعد والے کو فائل پوری پکڑائی کہ یار یہ ہم رکھے تھے اللہ کے یہاں جانا، یہ لو میرا داماد بھی اس میں تھا۔ تو چاہے جتنے بڑے مومن ہوں، آپ کہنے کا مطلب یہ ہے سامنے آپ کے باپ آ جائے گا نا سر، سارے ایمان کی ہوا نکل جائے گی۔ سامنے آپ کا بیٹا آ جائے گا نا، آپ کے ایمان کی حالت
صاف ہو جائے نا. لیکن مولا فرماتے ہیں وہ مومنین کیسے تھے؟ کہتے ہیں کہ لقد كنا مع رسول اللہ نقتل، ہم پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور سامنے ہمارے کیا ہوتا تھا؟ آباءنا، کبھی باپ ہوتا تھا. انہی مسلمانوں کے مقابلے پہ کون ہے؟ باپ. ابناءنا، بیٹا. اخواننا، بھائی. اعمامنا، چچا. تو آپ چاہے جتنے بڑے پکے مومن ہو اور چلے جائیے سامنے ادھر سے مقابلے پہ آپ کا بیٹا اور تلوار چلے گی؟ مولا نے تعریف کی ہے ان صحابہ کی، فرماتے ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کے ایمان میں ذرہ برابر لغزش نہیں ہوتی تھی. آپ سمجھے سماج کہاں جا رہا ہے؟ کس پستی سے نکالا اور ایمان کی بولیے کس بلندی پر پہنچایا. مگر پھر یہی سماج اس منزل پر پہنچنے کے بعد جسٹ آفٹر وفات پیغمبر یہ ڈھلان شروع ہوئی. اسی نبی کی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا ہے نا، اسی نبی کے داماد کے گلے میں رسی. اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا، رسول اللہ خوب جانتے تھے کہ ایسا ہوگا. چند لوگ بچیں گے اس بلندی پر، بقیہ دھیرے دھیرے. لہذا ایک حدیث آپ کو سنا تھا، خود پیغمبر فرماتے ہیں سیاتی علی امتی زمان، میری امت کے بعد، میری امت پر میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، جب اسلام بچے گا نہیں بس نام رہ جائے گا. ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف لکھاوٹ میں رہ جائے گا، پڑھنے والے نہیں ملیں گے. اب اگلا جملہ بہت غضب کا ہے پیغمبر، یسمون بہ، یہ ان لوگوں کو مسلم کہا جائے گا. وہم ابعد الناس منہ، لیکن جن کو مسلمان سمجھا جائے گا وہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے. مطلب ممکن ہے کہ ایک آدمی مسلم نہ ہو لیکن انسانیت کی بنیاد پر وہ ایسے کام کر رہا ہے جس کو اسلام کہتا ہے کرنا چاہیے، تو دوسرے کر رہے ہیں اور جن کا نام مسلمان ہے وہ اس سے دور ہے. تو پیغمبر نے ہی فرمایا. علی کا دور آتے آتے یہ سماج بولے پستی میں آیا. امام حسن کا زمانہ آیا، اتنی پستی میں آیا کہ چند سکوں میں کمانڈر بکنے لگے. ہے یا نہیں ہے؟ جس کی بنا پر مجبور ہو کر کے امام حسن سلام اللہ علیہ کو بولیے صلح کرنی پڑی. پھر بھی اچھے خاصے لوگ تھے. آتے آتے زمانہ امام حسین علیہ السلام کا آیا. دعویٰ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے لیکن کتنے ملے؟ 72 افراد. اور یہ نہیں، خود امام حسین نے اپنے زمانے کے لوگوں کی حالت بتائی ہے. صلوات پڑھیے، پہلے وہ سناتا ہوں. یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی ہے. فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، بہت بڑھیا دعوت کی زید نے، سب کچھ ٹھیک تھا، بہترین یہ، بہترین وہ، بہترین وہ، بہترین وہ. تب تک مولانا وسیع حسن صاحب کہنے لگے تھوڑا چٹنی ہوتی تو مزہ آ جاتا. تو کھانا تو اچھی مقدار میں تھا، وہ ایک اتنی سی پیالی میں لیا ہے صاحب چٹنی، لیکن اس چٹنی کو ہم نے کیوں یوز کیا؟ تاکہ کھانے میں ذائقہ ہو جائے، ہے نا. لوگ، امام حسین کہتے ہیں لوگ دین اس لیے فالو کریں گے کہ تھوڑا شخصیت بن جائے. دین سے کوئی مطلب. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام. والدین لائق علی السنتہم، ان کی زبان پر دین چٹنی کے مانند ہوگا بس. اور وہ بھی کب تک؟ جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے. یحوتونہ ما درت معایشہم، یہ تب تک دیدار ہیں جب تک ان کی روزی روٹی پر حرف بولیے نہیں آ رہا ہے. وَفَإِذَا مُحَّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور ذرا سا ان کے اوپر آفت آئی کہ جو چٹنی بھر کا دین تھا نا. یہ امام حسین کا زمانہ آتے آتے
یہ ہوا، لیکن پھر بھی کتنے لوگ دکھائی دیے؟ 72 لوگ، اور بھی ہیں 30-35 لوگ ادھر سے بھی آئے، 100 سے زیادہ مان لیجئے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوئے۔ تو اب وہ سماج جو اس بلندی پر تھا، حضرت علی کا دور، امام حسن کا دور، امام حسین کا دور بہت تیزی سے گزر گیا میں، اب آئیے، اب آ گیا امام زین العابدین علیہ السلام کا دور۔ جانتے ہیں اس سماج میں جو امام کا زمانہ ہے، یہ سماج کتنا گر گیا ہے۔ اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ جو لوگ آن بہاف آف اسلام ممبر پر جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ دور امام زین العابدین علیہ السلام کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، سنا دوں؟ بہت مزیدار ہے، 2 باتیں سناتا ہوں میں آپ کو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چلیے، اب یہاں یہ ہے، اس کو نقل کیا عقد الفرید نے۔ حجاج کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ گورنر رہے، کوفے کے بھی گورنر رہے ہیں۔ ایک دن یہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن میں وہی جو کل میں نے کہ پرسوں نقل کیا جناب نوح والی، کہ وہ جب ڈوبنے لگا تو بہرحال باپ ہے چاہے جتنا نالائق ہو، پڑھنے والے میرا بیٹا، تو اللہ نے کہا کہ یا نوح انہو لیس من اہلک، اس کے بعد انہو عمل غیر صالح۔ اب یہ پھنس گئے، انہو عمل یا انہو عملو یا انہو عملا، یہ پڑھا کیا جائے گا؟ فلم یرد کیف یقرأ، حجاج کو یہ نہیں پتا کہ اس آیت کو پڑھا کیسے جائے گا۔ عمل بالضم والتنوین، عملون یا عملو، او عمل بالفتح زبر کے ساتھ۔ فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا، جاؤ کوئی مولانا پکڑ کے لاؤ، قاری، وہ بتائے اس کو پڑھا کیا جائے گا۔ فقال ائتنی بقارئ، کوئی قاری پکڑ کے لاؤ۔ فأتی بہ، قاری صاحب لائے گئے۔ وقد ارتفع الحجاج عن مجلس، جب تک قاری صاحب آئے تب تک صاحب جو ہے وہ اٹھ چکے تھے۔ اب اس نے جا کے کہا کہ سر قاری صاحب آ گئے ہیں، جیل میں ڈال دو۔ سر کہاں جا رہا ہے اسلام؟ جیل میں ڈال دو۔ فحبسہ ونسیہ، جیل میں ڈال کے بھول گیا۔ حتی عرض الحجاج حبسہ بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد صاحب اتفاق سے ٹہلتے ہوئے گئے جو ادھر جیل کا، تو دیکھا قاری صاحب کوئی بڑا آدمی تھا۔ ارے آپ کیسے یہاں؟ انہوں نے کہا صاحب وہ نوح کے لڑکے چکر میں ہیں یہاں، تو اللہ کہہ رہے بھائی ان کو چھوڑیے، ان کو چھوڑیے۔ یہ حالات ہیں۔ اور سنا دیں آپ کو ایک سلوات پڑھی اور سناتا ہوں، کہاں سماج گیا تھا یہی حجاج۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ سب نئی بات کر رہے ہیں لوگ، کہ وہ مدینے مت جاؤ، روضے رسول میں مت جاؤ، زری مت چومو، یہ بدعت ہے، اور یہ چلا کہاں سے ہے وہ سن لیجیے آپ، اسی میں ہے۔ اور یہ کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے، جناب ابن ابی الحدید معتزلی، ان کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، 20 جلدوں میں، اس کی 15ویں جلد کا پیج نمبر 242، اس میں وہ یہ روایت نکلتے ہیں جناب ابن ابی الحدید معتزلی خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، دوران تقریر بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو۔ کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر۔ کن سبوں پر ڈاکٹر صاحب؟ جو رسول اللہ کی زیارت میں گئے تھے۔ کیوں؟ اب سنیے آپ، کہتا انما یطوفون تبا انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی۔ اگر سمجھانا مقصود نہ تو یہ جملہ نقل کرنا غلط ہے۔ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی، لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے۔
آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے، آگے سنیے، آدمی چاپلوسی میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ 2 دن کی گورنری بچی رہ جائے اس کے لیے کیا کرتے؟ آج بھی تو ہو رہا ہے۔ صلوات اب ہم حجاج کے کہنے والے کہہ رہے ہیں، انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے سڑی گلی لکڑیوں کا اور ہڈیوں، حلا طافو، اب سنیے مشورہ، کیوں نہیں طواف کرتے یہ لوگ؟ قصر امیر المومنین عبد الملک، طواف کرنے کا شوق ہے، امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا طواف کر لیجئے۔ چلیے یہاں تک بھی چاپلوسی ہے، اب حد ہے چاپلوسی کی یہاں۔ الا یعلمون، ان سبوں کو پتہ نہیں ہے، ان خلیفۃ المرء خیر من رسول، کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ کہاں پہنچا سماج؟ دیکھیے اب تک جو وہ چاہے علی کا زمانہ ہو، بات نوٹ فرمائیے، چاہے مولا کا زمانہ ہو، گھر جلایا گیا ٹھیک، پسلیاں ٹوٹی ٹھیک، گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا ٹھیک، امام حسن کو سلو پر مجبور کیا گیا ٹھیک، امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا ٹھیک، لیکن اب تک کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے، ہے نا؟ نہ علی کے زمانے میں کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہمت کی، نہ امام حسن کے دور میں، نہ امام، اب چوتھے امام کا زمانہ آتے آتے یہ سماج اتنی پستی میں جا چکا ہے کہ جس نبی نے تم کو اس منزل پر پہنچایا اسی نبی کے خلاف منبروں سے بولا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایسے ماحول میں، کربلا میں تو 72 نکل آئے، اس ماحول میں کتنے لوگ ملیں گے؟ پڑھیے صلوات تو امام کی حدیث سنا۔ دعویٰ ایک الگ چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ دعوے میں ہزاروں لوگ ہوں، ہم محب علی ہیں، ہم عاشق علی ہیں، ہم شیعہ ہیں، لیکن ایکچول کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دور وہ ہے کہ خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، سلام اللہ علیہ، یہ بھی اسی کتاب میں ہے، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4، امام فرماتے ہیں، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے، مکہ آج کے حساب سے کوئی تحصیل نہیں تھی گنج باسودا کی طرح، سمجھ گئے آپ؟ کوئی چھوٹا سا ڈسٹرکٹ نہیں تھا اس زمانے کا، بڑے شہروں میں شمار تھا نا مکہ۔ امام فرماتے ہیں، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جن کو واقعی ہم سے محبت ہو۔ بولیے، اب میں آپ کو 20 منٹ میں یہاں تک لے آیا کہ کہاں سے یہ سماج رسول اللہ نے اس کو بلند کیا تھا، کہاں پہنچا، اور دھیرے 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 کہاں پہنچ گیا کہ اہل بیت کو تو جانے دیجئے، اب رسول اللہ سے افضل شرابی لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ سماج اتنی پستی میں چلا گیا ہے، اور اس پستی میں امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ تربیت۔ کیسے کریں گے؟ آپ کی طرح مجلس کر سکتے تھے؟ پھر کیسے کریں گے؟ اور یہ امت کے باپ ہیں، ہمارا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ ہماری اصلاح کریں، کیسے کریں گے؟ صلوات، سمجھ میں آیا آپ کے؟ امام نے جو طریقہ نکالا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے 3 طریقے امام کے تھے۔ نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 دعائیں، نمبر 3 ابھی سناتا ہوں۔ اخلاق ایسا پیش کیا کہ اس ماحول میں بھی، دیکھیے مولا کے لیے مل جائے گا، معاذ اللہ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہے نا؟ امام حسین کے لیے مل جائے گا، خارجی تھے، امام حسین کا خروج صحیح نہیں تھا۔ اس ماحول میں جہاں 20 لوگ سے زیادہ واقعی محبت کرنے والے نہیں ہیں، ایک بھی حدیث انسان تاریخ اسلام میں نہیں دکھلا سکتا کہ کسی نے امام سجاد کے خلاف ایک لفظ لکھا۔ یہ کمال ہے۔ میں جو ایک سنا دیتا ہوں، شیعوں کا نہیں دوسروں کا، صلوات بر محمد۔ ایک بہت بڑا عالم ہے جاہز نام کا، ادب میں نمبر 1،
اے تم نعرے والے ہو نا, آج کیا کر رہے ہو یار, یہاں سامنے آؤ بیٹا, تم چکر میں پڑ گئے, ان کے سب نئے لوگ ہیں, ان کو کیا مطلب مجلس سے, تم سامنے بیٹھو. ہاں ادھر ادھر بات مت کرو, جو آگے ہوتا ہے نا آدمی کی نگاہ جاتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. صلوات بر محمد وعلی محمد. اور سنیے قاعدے سے بیٹھیے گا, نہیں پیچھے بھیج دیں گے, اس لیے کبھی 15 منٹ بچا ہے کم سے کم. صلوات بر محمد وعلی محمد. جاہز کہتا ہے وَأَمَّا علی ابن, یہ شیعہ لوگ نہیں ہیں, علی ابن الحسین ابن علی, جہاں تک معاملہ ہے امام سجاد کا, تو بھیا ان کے معاملے, خارجی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بولو ماشاءاللہ بولیے. خارجی کیا ہے؟ جو امیر المومنین کے دشمن ہے نا, صفین سے جو نکلے وہ خارجی کہلاتے ہیں. ابن ملجم کون ہے؟ خارجی. ہاں یہ کہتا مگر امام سجاد کا میٹر یار تو بڑا عجیب ہے. فلم ارا الخارجی فی امرہ الا کالشیعی, ان کو تو بھائی ان کا میٹر ہی عجیب ہے, ان سے تو خارجی بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں جیسے شیعہ. یہ کس بنیاد پر ہے؟ امام کے اخلاق کے اوپر. حسیب صاحب نام کیا ہے آپ کا پورا, آگے پیچھے کے ساتھ, آگے حسیب الحسن رضوی. رضوی کا مطلب 8ویں امام. تو 8ویں امام سے اور آپ تک پہنچنے میں کئے پشتیں لگی ہوں گی اندازاً بتائیے انور بھائی؟ 50 پشت ہو گئی ہوگی نا اب تک نیئر اباؤٹ, اور 1400 سال تو کنفرم ہے. لیکن اگر آج کوئی سید خدا نخواستہ, 1000 بار خدا نخواستہ پریشان ہو جائے, تو اس کے لیے جو ہے وہ اسلام نے کوئی بجٹ رکھا ہے, خمس ہے نا, سہم سادات. 50 پشتوں کے بعد ایک سید خمس لے سکتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ کے رشتے کی بنیاد پر, ہے نا, ان کی اولاد ہونے کی بنیاد پر. لیکن آپ کے اور رسول اللہ کے بیچ کتنا ہے؟ 60 پشتے ہیں, 1400 سال ہے. اور امام سجاد اور رسول اللہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ علی ابن الحسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ, بیچ میں بس 2 ہے نا, ایک امام حسین ایک جناب فاطمہ. ڈائریکٹ رسول اللہ ایک بات, 2 وہ خود امام ہیں, تو وہ تو دونوں لے سکتے ہیں. بولیے, سہم امام بھی لے سکتے ہیں اور سہم سادات بھی لے سکتے ہیں. مگر پھر وہی شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے, سیر اعلام النبلاء کہتے ہیں جو ہے وہ جویریہ ابن اسما نام ہے جس آدمی کی بات ہے, یہ کہتا ما اکل علی ابن الحسین بقرابتہ من رسول اللہ درہما قط. امام سجاد نے پیغمبر کی قرابت کی بیس پر, یعنی سید ہونے کی بیس پر, 1 درہم زندگی میں استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ الٹا ہے. الٹا کیا کہ کان ناس من اہل المدینہ یعیشون, کتنے لوگ تھے مدینے میں جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا. لا یدرون من این کان معاشهم, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آ کہاں سے رہا ہے. فلما مات علی ابن الحسین, جب امام سجاد کی شہادت ہو گئی, جب یہ رکا, تب سمجھ میں آیا کہ ہماری مدد کرنے والے امام بولیے زین العابدین علیہ السلام تھے. تو اپنا نمبر 1 اخلاق ایسا پیش کیا اس ماحول میں کہ کوئی امام کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھ سکتا. 2 مجلس کر نہیں سکتے, تقریر کر نہیں سکتے. دعائیں پڑھی ہے نا امام کی, اپنے کمرے میں بیٹھے, بھیا تم سے مطلب ہم اپنے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. 1-2 لوگ جو 20 میں سے جو بہت کلوز ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے, دھیرے دھیرے اپنا پہنچ جائے گی. امام دعائیں کرتے ہیں, اس دعا میں ہر موضوع ہے نا, اس طرح سے پہنچے گا. یہ 2 طریقہ ہو گیا. تیسرا اور مجلس تمام. صلوات بر محمد. تیسرا اور مجلس تمام. تیسرا طریقہ کیا تھا؟ اسکول بنا نہیں سکتے تھے ساجد صاحب کی طرح, ہے نا, ہاسٹل کا انتظام کر نہیں سکتے تھے, فوراً جو ہے وہ ایجنسی والے پہنچ جاتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس زمانے میں ایک چیز تھی, لوگ اپنے پاس غلام اور کنیزیں رکھتے تھے.
خالی غلام نہیں، غلام اور اچھا غلام رکھنا تو کوئی عیب نہیں ہے نا. امام جاتے تھے غلام خریدتے تھے. یہ ہنر دیکھیے اب تربیت کا. جاتے تھے اس کی کیا سمجھا رہے ہیں امام. تم پریشان ہو نا، رکشے والے ہو، تمہارے پاس آمدنی نہیں ہے، طریقہ ڈھونڈو، کوئی نہ کوئی نکلے گا. ہم نے ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا اپنے زمانے کے حساب سے. غلام خرید کے لاتے تھے. سمیر تم کو پیچھے بھیج دوں گا، بات سمجھ میں آئی؟ سیدھے سے بیٹھو، لڑکا کھلانے آنے ہو، مجلس سننے آئے ہو، صلوات محمد علی، اس کو سائڈ کرو. خود شادی کیا نہیں، دوسرے کا لڑکا کھلا کر کے شوق پورا کرو گے. صلوات بر محمد علی. کیا ہے خود وہ یاد ہے. ایک اور صلوات بر محمد علی. جاتے تھے غلام خرید لاتے تھے، کنیزیں خرید لاتے تھے اور اپنے اعتبار سے پڑھاتے تھے. کیا طریقہ، کیا کیا طریقہ ہے تربیت کا. ہم لوگ گھنٹے بھر تقریر کرتے ہیں نا، معاف، ایک دن یہاں پڑھی کسی دن مجلس میں، معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنے کے بڑے فضائل ہیں. امام کا سنیے طریقہ کیا ہے. جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا نا تو ایک ڈائری بناتے تھے امام رمضان میں. جو روایات میں ہے ماہ مبارک رمضان میں مولا کیا کرتے تھے، ڈائری بناتے تھے. اور جس دن جس غلام سے جو غلطی ہوتی تھی اس کو اس میں ڈیٹ وائز لکھ لیتے تھے. بولتے کچھ نہیں تھے. آج وسیع حسن نے یہ گڑبڑ کیا ہے. آج جو ہے وہ مسکین نے گھوڑے کو چارہ نہیں دیا وقت پر مثلا، آج جو ہے وہ فلاں نے یہ کیا، وہ لکھ لیتے تھے. رمضان ختم ہوا، عید کے دن آتا تھا، سارے غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے لے کے. ہاں بھائی وسیع حسن صاحب، جی مولا آپ نے فلاں تاریخ کو یہ گڑبڑ کی، جی مولا. احساس ہے، جی مولا. آپ صاحب ایک ایک کا نام لیتے تھے اور اس کا جرم قبولواتے تھے. جب سب نے قبول کر لیا تو جانتے کیا کہتے تھے، پالنے والے تیرا حکم یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے لوگوں کو معاف کرو، لہٰذا میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، خدا تو مجھ کو بھی معاف کر دے. اب بتائیے اس ایک منٹ کے کام سے کتنی بڑھیا تربیت ہوگی. معافی کا جذبہ ان کے غلاموں میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. چنانچہ اب جب دیکھتے تھا تربیت، ایک سلام سن لیجیے قصہ، چلیے 5 منٹ اور صحیح. ایک صاحب تھے، قحط پڑ گیا ایک سال مدینے میں. تو ایک صاحب تھے، دیکھا جا رہے تھے، دیکھا ایک کالا آدمی، تو شکل سے لگ رہا ہے کہیں غلام ہوگا، اس لیے حبشی ہے، افریقن ہے، اور گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا. وہ ایسی شاندار انداز سے دعا مانگ رہا تھا کہ کہتا میں رک گیا، ایک جگہ چھپ کے سننے لگا. وہ بارش کے بارے میں دعا کر رہا تھا. اتنے میں بادل اٹھا، جھوم کے بارش ہوئی. میں نے کہا یار یہ غلام کی زبان میں اتنا اثر، یہ کس کا غلام ہے؟ اب اس کو کیا پتا مجھ کو کوئی دیکھ رہا ہے. جب وہ دعا کر کے نکلنے لگا میں اس کے پیچھے پیچھے کہ جاتا کہاں ہے، کس کا غلام ہے، کس کے یہاں رہتا ہے. دیکھا امام سجاد کے گھر میں داخل، او ان کی تربیت ہے. تھوڑی دیر کے بعد آئے امام سے ملنے. کہا بولو؟ کہ مولا ایک غلام چاہیے تھا آپ سے. کہ بولو کون سا چاہیے، بیچنے کا کام ہم لوگ نہیں کرتے، چاہیے کون سا وہ بتاؤ. کہ نام تو نہیں معلوم ہے صاحب، دیکھ لیں گے تو پہچان سکتے ہیں. امام نے کہا سارے غلاموں کو اکٹھا کرو. سب اکٹھا ہو گئے. بولو اس میں کون سا چاہیے. وہ آدمی نہیں دکھ رہا ہے صاحب. امام نے کہا کوئی اور بچا ہے؟ ان کا ہاں صاحب وہ جو استبل کی دیکھ ریکھ کرتا ہے وہ، اس کو بلاؤ. جیسے یہی مولا، یہی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے تم کو ان کے حوالے کر دیا. یہ بھی ایک علامت ہے. اگر غلام ہو سمجھتے تو غلام چاہے جس کے یہاں رہے، غلام بنا کے رکھا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھیا آپ میرے امام سے مجھ کو کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی سنو ایک بات پہلی نوٹ کر لو، میں تم کو بحیثیت غلام کے نہیں لے جا رہا ہوں، تب کہ میں نے تمہاری دعا سنی ہے.
مجھ کو تم سے عشق ہو گیا ہے، تم بڑے مومن آدمی ہو، میں تم کو لے جانا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کسی مومن کی خدمت کر کے اپنا گناہ کم کروں۔ انصاف سے بتائیے، جتنے بڑے مومن بھی ہم لوگ ہوں، ہمارے سامنے کوئی کہتا تو ہم لوگوں کا انداز کیا ہوتا؟ سر اچھا میں کس قابل ہوں، آپ دیکھ رہے تھے کیا؟ اندر اندر ایک خوشی ہوگی نا۔ لیکن امام کی تربیت دیکھیے، جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کیا آپ کہاں وہاں سن رہے تھے؟ اچھا، یا اللہ، یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا، اب جب کہ فاش ہو چکا ہے، پبلک کی واہ واہ سننے کے لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ تربیت ہے۔ ارے بھیا 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 بھیا، تیر نکل چکا تھا، چلا گیا چھوڑ کے۔ شام ہوتے ہوتے کچھ بخار آیا، مر گیا۔ امام نے پیغام کہلوایا، بھیا تمہارے معشوق کا انتقال ہو گیا ہے، مٹی اتنے بجے ہے، شرکت کرنا ہو تو چلے آؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تربیت ہے امام کی۔ تو اس طرح سے غلام لاتے تھے، کنیزیں لاتے تھے، ان کو اپنے حساب سے پڑھاتے تھے، اور جیسے ہی دیکھتے تھے کہ یہ کام کا ہو گیا، اب جا کے یہ کام بولیے کر سکتا ہے، سماج میں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، بہانہ بناتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ ایک روایت کہتی ہے، صلوات محمد، ایک روایت میں ہے کہ ایک دن امام کیا کچھ مہمان لوگ آئے تھے۔ مہمان کے لیے بڑے فضائل ہیں، دعوت کرنا۔ یہ آج اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج نکل جاؤں گا، نہیں تو پہلے دن پڑھتے نا تو لوگ اپنے دماغ سے مطلب نکالتے، مولانا دعوت کروانا چاہتے ہیں کیا؟ تو بہت احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے، ممبر سے بھی۔ تو کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کھانا کھلانے کا ثواب کیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ نہ فرشتے نہ انبیاء، کوئی نہیں جانتا۔ من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے۔ کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے، لیکن صلوات اور محمد تو اب اتنا تو ہوگا، کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے، بٹ کوئی اچانک پہنچ گیا، ارے آئیے مولانا تشریف لائیے، مولانا بیٹھ گئے، اتفاق سے جو ہے وہ پچھلے والے دروازے سے میں بھی ایک پیچھے بھی ایک دروازہ تھا جہاں سے جلدی سے اندر گئے تھے۔ ارے مولانا آیا بھائی، تو اس وقت تو دالی چاول بچے ہیں، آپ بھی کھا چکے ہیں، تو کچھ کرو نا، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اور جلدی سے صاحب 500 کا نوٹ نکالا، جاؤ وہاں سے تھوڑا سا فرائی، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا وہ لے آؤ۔ شریعت کہتی ہے نو ٹینشن، اگر یہ مومن ہے تو اس کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اچانک تمہارے یہاں مہمان پہنچ جائے، ٹینشن مت لو، جو گھر میں بچا ہے دال چاول لا کے رکھو، پچھلے دروازے سے مارکیٹ مت بھیجو۔ ہاں، اگر کسی کو مدعو کیا ہے تب دین کہتا ہے تکلف اللہ، تو اس کے حساب سے تھوڑا سا آپ، کہ جو روز بیچارہ اپنے گھر نہیں کھا پاتا، آپ اگر کر سکتے تھوڑا اس کو آج بڑھیا سا کھلا دیجئے، ہو گئی نا بات؟ تو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب، تو یہ چیز اماموں کے یہاں بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان مشہور ہے، اور بڑھیا کھلانے کا وہ ہے۔ اب روایت اسی کتاب میں ہے، نکال اس لیے نہیں رہا ہوں کہ وقت ہو گیا، ٹائم کم لگے۔ کانا عندہ قوم اضیاف، امام کے ہاں کچھ مہمان تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب مہمان ہے تو ان کے لیے ڈھنگ کا، تو گرم کے چکر میں ایک غلام نے پتیلی تھی یا کچھ تھا، تنور سے گرما گرم اٹھایا کہ مہمانوں تک گرم سالن پہنچ جائے۔ سامنے سے بنی لہو، امام کا کوئی چھوٹا بچہ آ رہا تھا، ٹکرا گیا، وہ پورا کھولتا سالن اس بچے میں گر پڑا، فقط اللہ، وہی وہ بچہ مر گیا۔ بولیے ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ٹھیک ہے غلطی نہیں ہے اس کی، اتنا تو چلاتے، اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے کون سی آفت آ رہی ہے؟
اتنا تو کہتے ہیں نا، روایت کہتی ہے لڑکا مر گیا امام کا، وقت تحیر الغلام، غلام کی حالت خراب، امام آئے کیا ہوا؟ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ کہاں دنیا نے پہچانا ہے کہ ہمارے امام لوگ کیا تھے؟ اور خدا کی قسم روز اگر سجدہ شکر ادا کریں نا کہ ہم کو آپ کو خدا نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اپنے بیت مل گئے، تب بھی اللہ کے احسان کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت، ٹینشن نو ٹینشن، تمہاری غلطی نہیں ہے، تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ توجہ فرمایا آپ نے، اپنے لڑکے کا بہانہ بنا کر کے آزاد کر دیا۔ ایک دن ایک کنیز سے کہا، عورتوں کے ساتھ بھی، عورتوں کو تو ایجوکیشن چاہیے نا، تو اگر پڑھایا نہیں گیا ہے تو ایک حبشی عورت کو کیا پتا کون سی آیت کا کیا مطلب اور کہاں پڑھنا چاہیے؟ اس کا مطلب ان کو سکھایا گیا ہے نا۔ امام ہاتھ دھل رہے تھے، کنیز پانی ڈال رہی تھی، فسقط الابرق، لوٹا چھوٹ گیا۔ اب لوٹا گر گیا، جب گرے گا تو آدمی یوں دیکھے گا نا، فطری بات ہے۔ امام نے سر اٹھایا، وہ جلدی سے بول پڑی، والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت ہے، بغیر پڑھائے اتنی قابل ہوگی؟ غصے کو پی جانا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کظمت غیظی، میں غصہ پی گیا۔ پھر اگلا فقرہ، والعافین عن الناس، حضرت نے فرمایا جاؤ میں نے تم کو معاف کیا۔ پھر تیسرا کہتی، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جاؤ خدا کی راہ میں تم آزاد۔ یہ طریقہ اپنایا ہے امام نے تربیت کا، امام امت کا باپ ہے نا، یہ تربیت کا طریقہ اپنایا ہے۔ اب وقت نہیں، ورنہ ایک آدھ قصے آپ کو میں سناتا امام کے کہ حضرت کی خود کی عبادت کا حال کیا تھا، سن لیجئے۔ چلیے 5 منٹ اور صحیح۔ ایک امام کا بیٹا کنویں میں گر گیا، شاید امام باقر علیہ السلام کی بات۔ جب کسی کا لڑکا کنویں میں گرے گا شور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی کہا رسی لاؤ، ایک ہنگامہ۔ امام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تب گھروں میں بھی کنویں ہوتے تھے، امام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر شور ہو رہا ہے۔ بہرحال لڑکے کو نکال لیا گیا۔ لوگوں نے کہا مولا اتنا شور ہوا، آپ نے نماز؟ حضرت نے کہا ما شعرت، مجھ کو نہیں اندازہ ہوا۔ کیوں؟ انی اناجی ربی، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تھا، فریاد کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ عبادت محو ہو کر کے، یہ تو پھر بھی شور ہوا، امام کسی نے پکار۔ ایک کیس تو یہ ہوا کہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اسی میں آگ لگ گئی ایک دن، اور اب پبلک امام کو باقاعدہ مخاطب کر کے کچھ چلا رہی ہے، یا ابن رسول اللہ نار، یا ابن رسول اللہ نار، یا ابن رسول اللہ نار، اے فرزند رسول آگ لگی ہے، مولا آگ، مولا آگ۔ فما رفع راسا، سجدے میں تھے سر اٹھایا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مولا اتنا ہم لوگوں نے آپ کو آواز دی، کس چیز نے آپ کو اتنا بے نیاز کر دیا تھا؟ آگ لگی ہوئی ہے کمرے میں۔ امام معصوم ہوتا ہے، امام کی زندگی میں ایک گناہ نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں نے پوچھا مولا کس چیز نے آپ کو اتنا بے نیاز کر دیا تھا اس آگ سے؟ حضرت نے فرمایا نار الآخرہ، جہنم کی آگ نے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس آج کا اس سال کا یہ خمسہ پورا ہوا، دعا کرتے ہیں جو کچھ باتیں اس 5 دن میں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ۔ ایک دعا، یہ سب کا میٹر ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا میٹر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق کرامت فرمائے۔ 25ویں نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، جو دعا ہی ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں۔ اگر کبھی وقت مل جائے تو کبھی کبھار وہ دعا پڑھ لیا کیجئے جس میں آدمی کہتا ہے پالنے والے وَأَعِنِّي
میری مدد فرما میرے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں. خدا جتنے مرد و عورت ہم لوگ اس مجلس میں ہیں سب کے بچوں کو دیندار بنا دے, مومن بنا دے, خوف خدا والا, عاقبت بخیر بنا دے. دو ایک باتیں کہنی ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی نوحہ ہوتا ہے, سینہ کو بھی ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی, بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی نوحے میں کھڑے نہیں ہوتے کیوں, وہ کسی کی ضرورت ہوگی, کسی کی اپنی مجبوری ہوگی. لیکن اگر وقت ہے تو شاعر شعر کہتا ہے, نوحہ خواہ بیچارہ محنت کرتا ہے, پڑھتا ہے. تو اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم کو اس نوحے میں شامل ہونا چاہیے. اللہ انشاءاللہ اس کا اجر عنایت فرمائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ذریعہ امام حسین علیہ السلام شاید بنانا چاہتے ہیں. اچھا, تو اس میں ان کا 10 لاکھ کا خرچ بتا رہے ہیں. 1 لاکھ روپے ان کے پاس ہے, 9 لاکھ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں نا فارسی میں ایک مثل ہے, قطرہ قطرہ جمع گردد ونگہی دریا شود. بوند بوند ہوتا ہے اور بن جاتا ہے دریا. سمجھ گیا؟ ایک شہر ہے UK ہی میں ہے, پیٹر برو. تو سن 2016 میں میں نے ان کے یہاں عشرہ پڑھا تھا. تو اس وقت ان کے پاس جگہ نہیں تھی, تو وہ ایک کرائے پر گرجا گھر کوئی لے لیا تھا, اس کو اپنا 10 دن کے لیے, اچھا خاصا کرایہ بھی ہوتا تھا. وہ بیچارے عشرہ کرتے تھے. دوران مجلس یہ ہوتا تھا کہ ہم رک جاتے تھے, 2 لڑکے جو ہے وہ چادر لے کے چلتے تھے, اور کسی نے 10 پاؤنڈ ڈالا, کسی نے 5 پاؤنڈ ڈالا. تو اب اس کے بعد جو ہے 17 میں ادھر ادھر رہے, پھر کورونا آ گیا. پھر پچھلے سال, اس سال نے 2022 میں دوبارہ ہم وہیں پیٹر برو گئے. تو پتہ یہ چلا صاحب جگہ تو اپنی ہو گئی الحمدللہ مولانا, آپ کے دعا سے ہی ہو گئے, لیکن اس میں جو ہے پرانی بلڈنگ ہے, گرجا گھر ہی خریدا انہوں نے, تو اس میں کچھ کام کروانا ہے. نہ تو کہنے لگے کہ آرکیٹیکٹ وغیرہ ٹھیکیدار 50,000 کا خرچ بتا رہا ہے, پاؤنڈ. 50,000 کا مطلب 50 لاکھ ریپیئرنگ کا. تو ہم یار اتنی بڑی رقم ہو جائے گی. کہنے ایک بندہ خدا نے کہا, ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, ایک بندہ خدا نے کہا ہے کہ میں پورا 50,000 پاؤنڈ دوں گا قرض, 2 سال کا ٹائم دوں گا, آپ لوگ چندہ اکٹھا کیجئے, میرا پیسہ. میری سمجھ میں بات بھی اس کی صحیح تھی کہ تھوڑا محنت کرو, نکلواؤ, ہم سب کیوں دے دیں. تو وہ تو کام تو شروع ہو جائے گا مولانا محرم کے بعد, مگر چندہ ابھی سے کرنا پڑے گا. تو 8 محرم کو وہی پچھلے بار جیسے کرتے تھے آپ, چادر والا, چلو ہم کو کیا ہے. تو بیچ مجلس میں رک گئے, اب شروع ہوا معاملہ. ایک بات بتائیں, اگر جو ہے وہ میرے جو سمجھ میں آیا, اگر قوم کو پتا ہو کہ یہ ہاتھ امانت دار ہے تو پبلک دینے میں کنجوسی نہیں کرتی. ہم پبلک کو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اتنی 420 ہو گئی ہے کہ آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ میرا پیسہ کہاں چلا جائے گا پتا نہیں. آپ کو میں ممبر سے بتا رہا ہوں, میں ممبر ویسے ہی بیٹھا تھا اور ایک آدمی بغل میں اپنا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا. کوئی لڑکا کھڑا ہو رہا ہے 100 پاؤنڈ, کوئی اور اس طرح کے بچے, میرا 10 پاؤنڈ, میرا 5 پاؤنڈ, اور اندر سے میری 1 چوڑی, میری 2 چوڑی. اے صاحب 20 منٹ گزرا, میں بیٹھا ہوں ایسے ہی 8 محرم کو, جوڑا جاڑا گیا. بعد میں کہنے لگے قرض کی ضرورت ہی نہیں ہے. 50,000 پاؤنڈ ودن کیا ہے آدھا گھنٹہ, 30 منٹ وہیں اکٹھا ہو گیا. اللہ کبھی جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ بن چکا ہوگا. یہ لوگ بھی چاہتے ہیں, اس پر غور کر لیجئے. جو لوگ شریک ہونا چاہیں انشاءاللہ خدا ہو سکتا ہے کہ اجر عطا فرمائے. صلوات بر محمد اور اچھا ہاں وہی ایک تیسری چیز ہے, یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں ریکارڈ ہوتی ہیں. ریکارڈ ہونے کے آن لائن بھی چل رہی ہے, ہاں آن لائن بھی چلتی ہے. لیکن اب لڑکے, ہم لوگوں سے زیادہ لڑکوں کو پتا ہے کہ سبسکرائب کرنے کے کیا فوائد ہیں, ہے نا. تو یہ آپ کی مجلسیں ہیں, آپ کے لیے جو ہے وہی سب ہو رہا ہے. نام کیا ہے؟
ایرانی امام بارگاہ یوٹیوب چینل ہے بھوپال، اس کو جتنے جو لوگ سبسکرائب کر سکیں وہ اور اچھی بات ہے۔ صلوات برما جائیے اس کو سبسکرائب کیجیے۔ اب دیکھیے 5 منٹ تو زیادہ ہو چکے ہیں مصائب سے پہلے، تو چلیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ روز جو ہے وہ لمبا ہی مصائب ہو۔ 5 منٹ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، جب آج حضرت کا ذکر چلا ہے تو حضرت کا ہی ذکر، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ اچھا ہوا ادھر آگے بھول گئے تھے، پرسوں نرسوں کسی بندے خدا نے فرمائش بھی کی تھی کہ امام کی رخصت پڑھ دیجیے، اچھا ہوا یاد آ گیا ادھر۔ امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، من جملہ اس میں ایک یہ ہے جو آج کی مجلس کے اعتبار سے بھی شاید مناسب ہو کہ امام فرماتے ہیں حضرت زینب سے، بہن میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں۔ امام سجاد علیہ السلام، مرحوم علی نقی فیض الاسلام ایک بزرگ عالم ہے، نہج البلاغہ وغیرہ کی شرح بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام۔ آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا حضرت زینب سے، امام سجاد بے ہوش تو نہیں کہہ سکتے شاید، لیکن غفلت یا وسیسا عالم، بی بی نے شانہ ہلایا، اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دی۔ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کی احترام کیسے ہونا چاہیے۔ جیسے ہی امام پہ نظر پڑی، امام سجاد اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن اتنی نقاہت تھی کہ حضرت اٹھ نہیں پائے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن عقل کہتی شاید امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو، یہ کب تک کس کس کے بارے میں پوچھتے رہیں گے اور میں کہتا رہوں گا مارے گئے۔ شاید سوالوں کے سلسلے کو امام یہ کہہ کے بند کرنا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں بیٹا میں اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جانتے ہیں کیا فرمایا؟ رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں ہے، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام طرف گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے، میں اٹھاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل
آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن